اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ یوم آزادی جو ہر سال 14 اگست کو منایا جاتا ہے، پاکستان میں ایک قومی تعطیل ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور 14 اور 15 اگست 1947 کے درمیان برطانوی راج کے خاتمے کے بعد ایک خود مختار ریاست قرار پایا۔ آزادی کے وقت پاکستان نے بادشاہ جارج ششم کو برقرار رکھا اور 1952 عیسوی کے بعد ملکہ الزبتھ دوم کو ریاست کا سربراہ رکھا، یہاں تک کہ 1956 میں جمہوریہ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قوم پاکستان تحریک کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس کا مقصد برطانوی ہندوستان کے شمال مغرب علاقوں میں ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام تھا۔ یہ تحریک آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں محمد علی جناح کی سربراہی میں چلائی گئی۔ یہ واقعہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت پیش آیا، جس کے تحت برطانوی راج نے ڈومینین آف پاکستان کو آزادی دی، جس میں مغربی پاکستان جو آج کل موجودہ پاکستان اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش شامل تھے۔ اس سال آزادی کا دن اسلامی کیلنڈر کے 27ویں رمضان کو آیا، جس کی شام کو لیلۃ القدر کی 5 راتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یوم آزادی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوتی ہے، جہاں صدارتی اور پارلیمانی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانہ اور رہنماؤں کی براہ راست نشر کی جانے والی تقاریر ہوتی ہیں۔ دن کی عام تقریبات اور جشن پر پرچم کشائی کی تقریبات، پریڈ، ثقافتی پروگرام اور قومی نغمے شامل ہیں۔ اس دن کئی ایوارڈ تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں اور پاکستانی اپنے گھروں پر یا اپنی گاڑیوں اور لباس پر قومی پرچم لہراتے ہیں یا نمایاں طور پر دکھاتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ علاقے قیام پاکستان سے قبل تاریخی طور پر 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں برطانوی ہندوستانی سلطنت کا حصہ تھے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں نوآبادیاتی ہندوستان میں اپنی تجارت شروع کی اور 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی جیتنے کے بعد کمپنی راج لاگو کیا۔ 1757 عیسوی کی ہندوستانی بغاوت کے بعد 1858 عیسوی کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت برطانوی تاج نے ہندوستانی برصغیر کے بیشتر حصے پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ 1906 عیسوی میں ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے قائم کی گئی، جو 1905 عیسوی میں بنگال کی تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کے تناظر میں تھی، اور اس پارٹی کا مقصد ایک علیحدہ مسلم ریاست کا قیام تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا دور برطانوی اصلاحات جیسے کہ مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات سے نشان زدہ تھا، لیکن اس نے جبرانہ رولڈ ایکٹ کے نفاذ اور ہندوستانی کارکنوں کی طرف سے خود حکمرانی کے لیے سخت مطالبات بھی دیکھے۔ اس دور کی وسیع پیمانے پر بے اطمینانی نے عدم تعاون اور سول نافرمانی کی ملک گیر غیر مشترکہ تحریکوں کو جنم دیا۔ جنوبی ایشیا کے شمال مغرب کے علاقوں میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا خیال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دسمبر 1930 عیسوی میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنی تقریر میں پیش کیا۔ 3 سال بعد چودھری رحمت علی نے ایک اعلان میں پاکستان کا نام ایک علیحدہ ریاست کے طور پر تجویز کیا، جو ایک مخفف کی شکل میں تھا۔ اس میں پنجاب، افغانیہ، سابقہ شمال مغربی سرحدی صوبہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے 5 شمالی یونٹ شامل ہونے تھے۔ اقبال کی طرح بنگال کو رحمت علی کی تجویز میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 1940 کی دہائی میں جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک شدت اختیار کر گئی، آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں مسلم قوم پرستی کا عروج ہوا، جس کے سب سے نمایاں رہنما محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ طویل عرصے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جذبات شدت اختیار کر رہے تھے۔ برطانوی ہندوستان میں مسلم آبادی کے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے مسلم لیگ نے 1940 عیسوی کی دہائی میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کے طور پر پاکستان کے قیام کے پیچھے محرک قوت بن گئی۔ 22-24 مارچ 1940 عیسوی کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ عام اجلاس کے دوران
ایک باضابطہ سیاسی بیان پیش کیا گیا جسے قرارداد لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ 1956 میں 23 مارچ وہ تاریخ بھی بن گئی جب پاکستان ایک ڈومینین سے جمہوریہ میں منتقل ہوا اور اسے یوم پاکستان کے نام سے جانا جاتا۔ 1946 میں برطانوی کی لیبر حکومت حالیہ واقعات جیسے دوسری جنگ عظیم اور متعدد فسادات سے تھک چکی تھی، نے محسوس کیا کہ اس کے پاس نہ تو گھر میں مینڈیٹ ہے، نہ بین الاقوامی حمایت، اور نہ برطانوی ہندوستانی فوج کی قابل اعتماد حمایت ہے کہ وہ ایک بڑھتی ہوئی بے چین برطانوی ہندوستان پر قابو پانے کے لیے اپنا کنٹرول جاری رکھ سکے۔ مقامی افواج کی بڑھتی ہوئی بغاوتی ہندوستان پر اپنا کنٹرول جاری رکھنے کی قابل اعتمادیت کم ہو گئی، اور اس لیے حکومت نے ہندوستانی برصغیر پر برطانوی حکمرانی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1946 میں انڈین نیشنل کانگریس، جو ایک سیکولر پارٹی تھی، نے ایک واحد ریاست کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ، جو واحد ریاست کے خیال سے متفق نہیں تھی، نے متبادل کے طور پر ایک علیحدہ پاکستان کے خیال پر زور دیا۔ 1946 میں ہندوستان کے لیے کابینہ مشن بھیجا گیا تاکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتہ کرنے کی کوشش کی جا سکے، جس نے مقامی حکومتوں کو ایک بہت زیادہ اختیارات دینے والی ایک غیر مرکزی ریاست کی تجویز پیش کی، لیکن اسے دونوں جماعتوں نے مسترد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں متعدد فسادات ہوئے۔ آخرکار فروری 1947 میں وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت جون 1948 تک برطانوی ہندوستان کو مکمل خود حکمرانی دے گی۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ برطانوی ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کے اصول کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جانشین حکومتوں کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا اور انہیں برطانوی دولت مشترکہ سے علیحدہ کا حق حاصل ہوگا۔ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست، جو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی ہتھیار ڈالنے کی دوسری سالگرہ تھی، کو اقتدار کی منتقلی کی تاریخ کے طور پر منتخب کیا۔ انہوں نے 14 اگست کو پاکستان کی اقتدار کی منتقلی کی تقریب کی تاریخ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ وہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کی تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ 1947 کا انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 10 اور 11، جو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے منظور کیا، نے برطانوی ہندوستان کو 2 نئی آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا: ڈومینین آف انڈیا، جو بعد میں جمہوریہ بھارت بن گیا، اور ڈومینین آف پاکستان، جو بعد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ اس ایکٹ نے بنگال اور پنجاب کے صوبوں کی دونوں ممالک کے درمیان تقسیم، گورنر جنرل کے دفتر کے قیام، متعلقہ آئین ساز اسمبلیوں کو مکمل قانون سازی کا اختیار دینے، اور دونوں نئے ممالک کے درمیان مشترکہ جائیداد کی تقسیم کے لیے ایک طریقہ کار فراہم کیا۔ یہ ایکٹ بعد میں 18 جولائی 1947 کو شاہی منظوری حاصل کر گیا۔ تقسیم کے ساتھ پرتشدد فسادات، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، اور برصغیر میں مذہبی تشدد کی وجہ سے تقریباً 1,50,00,000 لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ آزادی کے ارد گرد کے مہینوں میں لاکھوں مسلمان، سکھ اور ہندو پناہ گزین نئی سرحدوں کو عبور کر کے بالترتیب پاکستان اور بھارت پہنچے۔ 14 اگست 1947 کو نیا ڈومینین آف پاکستان آزاد ہوا، اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں اس کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ آزادی کا جشن بڑے پیمانے پر منایا گیا، لیکن 1947 میں آزادی کے دوران ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے ماحول گرم رہا۔ چونکہ اقتدار کی منتقلی 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ہوئی، اس لیے 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نے 15 اگست کو پاکستان اور بھارت دونوں کی سالگرہ کے طور پر تسلیم کیا۔ اس ایکٹ میں کہا گیا ہے 15 اگست 1947 سے ہندوستان میں 2 آزاد ڈومینین قائم کیے جائیں گے، جنہیں بالترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جائے گا۔ جناح نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں کہا، 15 اگست آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان کی سالگرہ ہے۔ یہ اس مسلم قوم کی تقدیر کی تکمیل کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے اپنے وطن کے حصول کے لیے پچھلے چند سالوں میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ملک کے پہلے یادگاری ڈاک ٹکٹ، جو جولائی 1948 میں جاری کیے گئے، نے بھی 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے طور پر دیا، تاہم بعد کے سالوں میں 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر اپنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے 14 تاریخ کو جناح کو آزادی کا حلف دلایا، اس سے پہلے کہ وہ بھارت کے لیے روانہ ہوئے، جہاں حلف برداری 15 تاریخ کو آدھی رات کو طے تھی۔ 14-15 اگست 1947 کی رات اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان 1366 کے ساتھ موافق تھی، جسے مسلمان ایک مقدس رات سمجھتے ہیں۔